تو سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ تراویح میں قرآن سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی۔ ہر بندے کی اپنی صلاحیت صرف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں بھی جو بھی صلاحیت دی ہے تو بندہ اپنی صلاحیت کو جہاں اس کو کامیابی نظر آتی ہے وہاں اپنی صلاحیت کو صرف کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کہاں کہاں ان کو کامیابیاں نظر آتی ہے، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی کیا، لیکن جس کی نظر آخرت پر ہو، قبر پر ہو اور یوم الحشر پر ہو، ظاہر بات ہے اس نے قرآن کو سینے سے لگانا ہے اور قرآن پر اپنی صلاحیت لگانی ہے۔ تو ہماری صلاحیت دنیا کی کسی بھی مادی چیز پہ لگ جائے اور اس کو ہم اچھی طرح چمکائے بھی، اس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اور صرف موت تک رہ سکتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں کفن میں لپیٹ کے قبر میں رکھا جائے گا اور مادی چیزوں پر ہم نے جتنی محنت کی، ہمارے پاس جتنے قوائف ہوں گے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جتنے کاغذات ہیں، اسناد ہے، سب کو لپیٹ کر کہیں دفن کیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، کوئی ضرورت نہیں، آگے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ماشاءاللہ جس نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بنایا، جیسے ہی وہ دنیا سے جائے گا، کفن میں اس کو لپیٹ کر جب قبر میں رکھا جائے گا تو وہاں ماشاءاللہ اس کا استقبال ہوگا۔ حشر کے میدان میں لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے دی جائے گی۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی حافظ قرآن کا استقبال ہوگا اور کہا جائے گا اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آپ جنت کے درجات پہ چڑھتا جا اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا جا، جہاں آیات کی تکمیل ہوگی وہاں جنت کے اندر تیرے درجات کی تکمیل ہوگی۔ تو ماشاءاللہ یہ صلاحیت دین پہ لگ جائے، قرآن پہ لگ جائے۔ اور پھر میں مبارکباد ان حضرات کو بھی دیتا ہوں جنہوں نے کھڑے ہو کر قرآن سنا ہے۔ سامی صاحب نے بڑی مشکل جو ہے ماشاءاللہ کافی توجہ سے قرآن سنا ہے، اور باقی حضرات جو ہے جنہوں نے صفوں میں کھڑے ہو کر، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ سنانے والے کا کمال ہے نہ سننے والوں کا کمال ہے، اللہ کی توفیق ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، چونکہ ٹائم مختصر ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شکل کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں کوئی بندہ بتائے آپ کے چہرے پہ یہ مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کرے، کپڑوں پہ یہ داغ ہے، اس کو ٹھیک کرے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود شیشے میں دیکھیں اور جو داغ نظر آئے اس کو ٹھیک کریں۔ اب اگر آپ قرآن سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو ٹٹولے اور قرآن والے آئینے میں دیکھے ہم کامل مومن ہے یا نہیں۔ کامل مومن، قرآن تو کہتا ہے کہ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا نام سنے، اللہ کا ذکر ہو تو اس کا دل ڈر جائے۔ آیا ہمارے دلوں پہ کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ایمان میں کوئی ترقی محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے یا کسی اور پر ہے؟ اچھا، ایک علمی نقطہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے جی ہمارا تو اتنے عرصے سے تعلق ہے، 40 سال ہو گئے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یہ صفتیں تو ہمارے اندر پیدا ہوئی نہیں۔ یہ جو 3 صفات ہے اور جو قرآن نے آئینے کے اندر ہمیں دکھایا کہ تم کتنے فیصد مومن ہو، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا تو بڑا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، لیکن ہمیں تو یہ صفات نہیں مل رہی۔ تو آپ قرآن سے پوچھیں، جیسے حافظ صاحب نے ابھی تلاوت کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال تو آئے گا نا، آ رہا ہے کوئی سوال؟ نہیں آ رہا۔ یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، ہم تو متقین پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں۔ متقین تو ان کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ بھائی اگر ہم گناہ کرنے والے ہیں تو ہم متقین تو نہ ہوئے۔ لیکن دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پوری کائنات کے لیے، کافر کے لیے، مسلمان کے لیے، عاصی کے لیے، گناہگار کے لیے، اور زاہد عابد کے لیے، متقی کے لیے، تہجد گزار کے لیے، حاجی صاحب کے لیے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور شروع والی آیت میں فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی میں ہمارے سوال کا جواب ہوا۔ ہدایت کے علماء نے دو معنی بیان کیے، ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا صرف، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا، مقام تک پہنچانا۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جی ٹی روڈ پہ کھڑا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں نے چمڑا منڈی جانا ہے۔ آپ نے اس کو کہا یوں آگے جائے، کپ سٹور سے یوں ہو جائے، آگے چمڑا منڈی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق۔ یہ اس نے آپ نے اس کی ہدایت کی کہ یہ راستہ ہے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کو کہا بھائی میں نے بھی چمڑا منڈی جانا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو چمڑا منڈی لے جا کر کہا یہ چمڑا منڈی ہے، وہاں تک پہنچا کر، اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن یہ دوسرا والا معنی کہ بندہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے، اس کے لیے آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ جب آپ متقی بن جاؤ گے تو پھر قرآن کے واسطے سے آپ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ ہاں باقی ہدایت سب کے لیے ہے، کافر کلمہ پڑھے گا وہ اس کا مسئلہ ہے، قرآن نے تو بتا دیا اس کو۔ تو دوسرے معنی کے اعتبار سے ہمیں قرآن کی ہدایت مل جائے۔ اچھا تقریریں تو ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، ذرا عملی نقطہ نظر کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پر ہمارا عمل کتنا ہے؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، جنہوں نے 40 سال قرآن کا درس دیا، لوگوں کو توحید سنائی، تو ماشاءاللہ ان کی بڑی محنت ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو بہت سارے غیر مسلموں نے ان کے جنازے کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اتنے بڑے اللہ والے، 40 سال قرآن کی تفسیر پڑھاتے رہے، لوگوں کو کفر اور شرک سے نکالا۔ فرمایا کہ 40 سال کے مطالعے کے بعد وہ فرماتے ہیں، اور اچھا ان کے درس کے اندر علماء بیٹھتے تھے، بڑے بڑے علماء دور دراز سے آتے تھے۔ فرمایا کہ قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں، بس یہ 3 باتیں بتا کے میری بات بھی ختم ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے اللہ کو عبادت سے راضی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت تو ماشاءاللہ ہم سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا اس مسجد میں۔ نماز بھی ہم پڑھتے، ہر نماز میں مسجد بھر جاتی ہے، تراویح کے اندر بھی مسجد بھر جاتی ہے، اور ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، وہ بھی ایک عبادت ہے، روزے رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو عبادت میں تو ماشاءاللہ لاجواب، زبردست۔ دوسرے نمبر پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کے ساتھ راضی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہ قرآن پر عمل ہے۔ لیکن ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زبان سے چیخنا چلانا شروع کریں کہ میرے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہے، یا میں عاشق رسول ہوں، یا فلاں ہوں یا فلاں ہوں، اور بعض دفعہ قسم قسم کی ٹوپیاں اور پگڑیاں اور کپڑے جو ہے پہن کر، اور بعض دفعہ وہ جو ملنگ جو ننگے دڑنگے ہوتے ہیں ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھئی جو تم کہو گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی اتباع کے لیے آپ علیہ السلام کی سیرت کے دروازے پہ جانا ہوگا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ان کتابوں سے، احادیث کے ذخیرے سے آپ کو پوچھنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے،
बस एक ही रिवायत सुनाऊंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे, सहाबा भी वहाँ थे, आपके जिस्म के आज़ा से पानी के कतरे नीचे टपक रहे थे। सहाबा अपने हाथों को आगे बढ़ा रहे थे और पानी के वो कतरात लेकर अपने जिस्म पर मलने लगे। आपने फरमाया, मा हमलकुम अला हाज़ा, किसने तुम्हें मजबूर किया, क्यों ऐसा करते हो? अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि आपके जिस्म से पानी का जो कतरा अलग हो वो ज़मीन पे न गिरे, हमारे जिस्म पे गिरे। आपने फरमाया, अच्छा मोहब्बत करते हो, तो फिर उसकी तो एक अलामत है, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूला औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, जो ये चाहे कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करे या अल्लाह और उसका रसूल उसके साथ मोहब्बत करे, फरमाया उसका ये तरीक़ा नहीं है, बल्कि फलयस्दुक़ हदीसहु इज़ा हद्दसा, जब भी बात करे तो सच बोले, झूठ से बचे। वल युअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना, जब भी आपके पास कोई अमानत रखे उसमें ख़यानत न करे। और वल युहसिन जारहु मन जावरा, और जो आपके पड़ोस है, पड़ोस में रहने वाले हैं, उनको तंग न करे, उनको कभी अजियत ना दे। फरमाया, मेरे साथ अगर मोहब्बत करना चाहते हो और मेरी सुन्नतों पे मर मिटना चाहते हो तो ये 3 सिफात अपने अंदर पैदा करो, तुम आशिक़ रसूल हो। और तीसरी बात, 2 बातें तो ये हो गई, अल्लाह को इबादत से, पैगंबर को इताअत से, मखलूक खुदा को खिदमत से राज़ी करें। इसके लिए आपको अहादीस के दरवाज़े पे जाना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी भी मुसीबत ज़दा का हाथ पकड़े, मन नफ़्फ़स अम मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबी यौमल क़ियामा। एक बंदा परेशानियों में गिरा हुआ है, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, बेचारा कर्ज़ों के नीचे दबा हुआ है, आपका भी है, आपने मोहलत दे दी, आपने मौका दे दिया, आपने माफ़ कर दिया। एक बंदे का ऐब आपके सामने है, आपने उस पर पर्दा डाल दिया, एक बंदे के लिए आप सहारा बन गए। फरमाया, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ी, जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह की मदद तसलसल के साथ उसके साथ शामिल हाल रहती है। तो ये 3 बातें हैं, हम अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। जैसे मैंने बताया ना कि पहली बात तो है इबादत, तो हम कसरत से करते हैं। दूसरी बात, वो भी माशाल्लाह चेहरों से नज़र आ रही है, कुर्ते भी है माशाल्लाह, दाढ़ी भी है। और तीसरी बात जो है वो मखलूक खुदा की खिदमत वाली, उसमें फिर हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। इसमें हम सब इरादा करें, हमारे पड़ोस में जितने भी ऐसे हैं जो बेसहारा है, उनके लिए हम सहारा बन जाए, बनेंगे ना इंशाअल्लाह। वो सदका फ़ितर नहीं है, उसके बारे में बस अक्सर मसाइल पूछते रहते, वो तो 200 रुपये 200-250, वो क्या है। और भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी तो यतीमों पे खर्च करें, गरीबों पे खर्च करें, ठीक है ना इंशाअल्लाह। इसकी कोशिश करेंगे ना, इसमें कमज़ोरी है। अच्छा, और मुझे